الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے ہم نے 73 فرقوں کے بارے میں کافی کچھ سنا تھا کہ کون کون سے عقائد جو ہیں وہ آ چکے ہیں، ان کے کیا کیا نظریات تھے، اور اس کے برعکس اہل سنت کے کیا قرآن و سنت کے مطابق عقائد و نظریات تھے۔ اسی سلسلے کا بقیہ حصہ جو ہے، یعنی 73 فرقے حصہ دوم انشاءاللہ عز و جل آج اس کے اوپر بیان ہوگا۔ آج سب سے پہلے جس تاریخی فرقے کی بات ہوگی اس کا نام ہے خارجیہ، فرقہ خارجیہ۔ اسلام میں سب سے بنیادی 2 فرقوں میں یہ دوسرا فرقہ ہے۔ سب سے بنیادی فرقوں میں یہ دوسرا فرقہ ہے، اور یہ اتنا پرانا ہے اور اتنی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس فرقے کے عقائد و نظریات کی مذمت میں ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ یہ قرآن اس طرح پڑھیں گے، نمازیں اس قدر پڑھیں گے کہ تم ان کے سامنے اپنی نمازوں کو کم تر جانو گے، اپنے قرآن پڑھنے کو کم تر جانو گے کہ یار اتنی پیاری آواز، وہ اتنے بڑے قاری، لیکن آقا نے فرمایا دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، لیکن ہوں گے بڑے نمازی پرہیزی۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ نکلتے رہیں گے، 10 مرتبہ یہی جملہ ارشاد فرمایا، یہ نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے۔ ہر عرصے بعد یہ لوگ جو ہوں گے یہ ایک نئی جماعت لے کر، ایک اسلامی نام لے کر، قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ آج بھی کئی فرقے جو ہیں ان کی اصل جو ہے یہ خارجی ہے۔ بات بات پر مسلمانوں کو کافر کہنا، مشرک کہنا، مسلمانوں کے اوپر جہاد کرنا، مسلمانوں کو ہی قتل کرنا اور اس کو ثواب سمجھنا، یہ نشانی آقا علیہ السلام نے فرمائی بخاری شریف کی حدیث پر کہ یہ بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، بت پرستوں کے ساتھ ان کی یاری ہوگی، ان کے مندر بنائیں گے لیکن اپنے مسلمانوں کو قتل کریں گے، مزاروں کو شہید کریں گے، ان کو نہیں معافی دیں گے۔ یہ حدیثیں ہیں باقی۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خارجیہ فرقے کا جو اصل بانی تھا، جو اصل ان کی بنیاد تھی، وہ
خویسرہ کا ایک شخص تھا. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا، سونا آیا، سونا. تو آقا علیہ السلام نے مخصوص افراد کو ایک حکمت کے تحت وہ سونا تقسیم کیا. تو یہ جو شخص تھا ذوالخویسرہ کا، تمیمی نام کا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو، اے محمد انصاف کرو. آقا علیہ السلام نے بڑا جلال فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کون انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تم مجھے کہہ رہے ہو انصاف کرو. ایک صحابی جو تھے پاس بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں میں اس کی گردن اتار دوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو جانے دو. وہ صحابی حضرت خالد بن ولید تھے جنہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کی گردن اتار دیتا. آقا علیہ السلام نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ آگاہ رہو، تم لوگ آگاہ رہو، اس کے جتھے سے ایک قوم نکلے گی جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یعنی قرآن اوپر سے پڑھیں گے لیکن قرآن کا اثر جو ہے وہ دل پر نہیں جائے گا، دلی طور پر وہ باعمل نہیں ہوں گے. وہ لوگ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح کمان سے تیر نکلتا ہے. اور یہ پہلا شخص جو تھا یہ ذوالخویسرہ کا شخص تھا جس نے آقا علیہ السلام کی شان میں صریح گستاخی کی. پھر اسی قوم میں سے ایک قوم بنی جنہوں نے پہلے حضرت عثمان غنی کو قید کیا، بغاوت کی. پھر اسی قوم نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. پھر یہی قوم جو تھی وہ حضرت علی کے خلاف ہو گئی. کس بات پر خلاف ہوئی؟ کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہوا، اس اختلاف کو لے کر کئی حضرت امیر معاویہ کو گالیاں نکالتے ہیں، تان کرتے ہیں، حالانکہ وہ اختلاف کو سمجھتے نہیں وہ کیا تھا. اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موضوع کے اوپر حق پہ تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت امیر معاویہ بالکل ہی جو ہے وہ معاذ اللہ اس لائق ہے کہ ان کو برا بھلا کہا جائے، ایسا نہیں تھا. وہ اجتہادی خطا تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے. کیا لیا جائے؟ قصاص لیا جائے کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت خلیفہ وقت کو شہید کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ فتنہ باز لوگ ہیں، اگر ابھی ان سے قصاص لیا تو ملک کے حالات خراب ہوں گے، اس لیے آپ اس کو ڈیلے کر رہے تھے، مؤخر کر رہے تھے. اسی کے اوپر لڑائی ہوئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں ہم چند افراد کو ثالث بنا لیتے ہیں. کیا بنا لیتے ہیں؟ ثالث بنا لیتے ہیں. جو ان کا فیصلہ ہوگا میں وہ قبول کروں گا. کہ لو جی قصاص لینا جو ہے ابھی بہتر ہے کہ بعد میں بہتر ہے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ ثالث کسی کو بنا لیتے ہیں جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ میرا فیصلہ ہوگا، تو انہی خارجی گروہ نے جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کی تھی انہوں نے حضرت علی کو معاذ اللہ مشرک کہنا شروع کر دیا. دلیل کیا تھی
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر خدا کو حاکم بنایا ہے. غیر خدا کو حاکم بنایا. حاکم تو صرف رب کی ذات ہے. جس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتا داتا تو صرف رب ہی ہے اور گوشت تو صرف رب ہی ہے. ہر چیز جو ہے اس کے حقیقی اور مجازی معنی کو نظر انداز کر لوگوں کو توحید کی آڑ میں گستاخ اولیاء گستاخ اہل بیت بنایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو چھوڑو بس اللہ سے مانگو اللہ ہی ہے. ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مددگار ہے, حقیقی کار ساز ہے, سب کچھ ہے. مجازی معنی میں بڑی گنجائش ہوتی ہے, اس کی ایک الگ سے بحث ہے. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ حاکم تو صرف رب کی ذات ہے. حضرت علی نے تو شرک کیا. کتابوں میں لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعے کا خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو یہ خارجی ٹولہ جو تھا وہ فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے توحید کی آیتیں پڑھتے تھے, شرک والی آیتیں قرآن کی پڑھتے تھے اور حضرت علی کو معاذ اللہ مشرک ثابت کرتے تھے. تو حضرت علی نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ قرآن کی آیتیں تو ٹھیک پڑھ رہے ہیں لیکن اس سے جو اخذ کرتے ہیں, اس سے یہ جو نتیجہ نکالتے ہیں کہ معاذ اللہ میں مشرک ہوں, یہ باطل ہے. دنیا میں جتنے بھی گمراہ لوگ آئے وہ پڑھیں گے قرآن و حدیث ہی, قرآن و حدیث پڑھ کر اس کے غلط معنی کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے. ایک بندہ ہے اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی بتوں والی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا کہ جن ہستیوں سے تم مانگتے ہو یہ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں. اب قرآن میں ہستی کا تو لفظ ہی مذکور نہیں تھا لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہستیاں کہا کہ اللہ کے نبی اولیاء ان ہستیوں سے جو تم مانگتے ہو. وہ بندہ پوچھے کہ بت بھی ہستی ہو سکتی ہے؟ بت کو کیوں ہستی کہہ دیا؟ ترجمہ غلط کیا تاکہ لوگوں کو اولیاء کرام سے نبیوں سے دور کیا جائے. یہ ایک ٹرک, غلط غلط ترجمے کرتے. اسی طرح خارجیوں نے کیا. مشرکوں والی آیتیں جو تھیں وہ حضرت علی پر پڑھتے تھے. حضرت ابن عباس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے, صحابی رسول, مفسر قرآن, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں ان سے مناظرہ نہ کروں, ان سے مناظرہ نہ کروں. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خارجی اس قدر نماز پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے تھے لیکن بدعقیدگی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو حضرت علی سے بھی افضل سمجھتے تھے. حضرت علی کو تو مشرک سمجھتے تھے. تکبر تھا اپنی عبادتوں کا. جس طرح ہمارے یہاں نہیں دو ترجمے اردو کے پڑھ کے حدیثوں کے تو اماموں کے اوپر تنقیدیں کی جاتی ہیں, اور امام ابو حنیفہ کو کیا آتا تھا اور فلاں امام کو کیا آتا تھا. ایسے ہی لوگوں مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے, خود قرآن پڑھو, خود یہ کرو. اس طرح لوگوں کو اپنے طور پر گمراہ کرتے ہیں. یہی خارجی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے کم تر سمجھتے تھے لیکن نماز قرآن بڑا پڑھتے تھے. حضرت ابن عباس نے مناظرے کے لیے حضرت علی سے اجازت لی, حضرت علی نے اجازت دی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ سارا واقعہ جو میں جو پڑھ رہا ہوں یہ تلبیس ابلیس میں ابن جوزی ایک بہت بڑے محدث ہیں, کئی صدیوں پرانے ہیں. ہر موضوع کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے, ہر فرقہ ان کو اپنا امام مانتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس کے صفحہ نمبر 83 کے اوپر یہ سارا واقعہ نقل کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ ان کے ماتھوں کے اوپر محراب
نمازیں پڑھ پڑھ کر، روزے رکھ رکھ کر، تلاوت کر 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 انہوں نے اپنی حالت جو تھی وہ بڑی پرہیزگاروں والی بنائی ہوئی تھی۔ تو کہتے ہیں جب میں گیا تو میں نے ان سے کہا، بڑا لمبا ایک مناظرہ ہے، میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں، کہ تم حضرت علی کے کس وجہ سے بغاوت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے شرک کیا ہے۔ حاکم صرف رب کی ذات ہے، حاکم صرف رب کی ذات ہے، حضرت علی نے غیر خدا کو حاکم بنا لیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو حاکم اپنے معاملات میں بنایا جا سکتا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ثابت کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، سورہ نساء ہے، سورت نمبر 4 ہے، آیت نمبر 35، کہ میاں بیوی میں جب آپس میں اختلاف ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ جب میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ایک پنچ، ایک حاکم کی جماعت جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہو، ایک جماعت جو ہے وہ عورت کی طرف سے۔ جس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتے، جب آپس میں میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو کچھ افراد مرد کی طرف سے کچھ عورت کی طرف سے آ کر بیٹھتے ہیں اور کوئی درمیانی راہ نکالتے ہیں، صلح و صفائی والی کوئی بات نکالتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حاکم کا، حاکمن قرآن میں کہا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن کی آیت پڑھی تو وہ خارجی حیران ہو گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے غیر خدا کو بھی حاکم بنایا، مجازی طور پر حاکم بنتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں حاکم ہیں، اور یہی معنی جو ہوتا ہے مجازی طور پر داتا کا معنی ہوتا ہے سخی، دینے والا، مجازی حقیقی کارساز اللہ ہے، کون مسلمان اس کا انکار کر سکتا ہے۔ غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار۔ اب دنیا میں کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں، اب اس کو شرک کہہ دیں گے؟ نہیں، لیکن بس کھوپڑی میں ایک بات آ جاتی ہے، گردان ایک ذہن میں رکھ لیتے ہیں شرک 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 کی، ہر چیز ان کو شرک لگتی ہے۔ اسی طرح خارجی حالانکہ قرآن کتنا پڑھتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ قرآن ہی میں اللہ نے غیر خدا کو حاکم کہا ہے، وہ قرآن پڑھتے تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے۔ حضرت ابن عباس نے جب یہ دلیل دی، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں 2000 خارجی جو تھے انہوں نے توبہ کر لی کہ واقعی دلیلیں دی ہیں انہوں نے، بڑا لمبا مناظرہ تھا۔ 2000 خارجی نے کیا کی؟ توبہ کر لی، ہم اپنے نظریے سے باز آتے ہیں۔ لیکن بقیہ ہزاروں خارجیوں نے حضرت علی کو پھر بھی معاذ اللہ مشرک جانا، صحابہ کرام کو مشرک جانا، ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی، نہروان کی جنگ ہوئی جس میں کئی صحابہ بھی شہید ہوئے، اور خارجیوں ہی نے اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے مرے ہوئے خارجیوں کا بدلہ لینے کے لیے، ابن ملجم جو تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور یہ کیوں کیا کہ ایک خارجیہ عورت تھی، اس کا باپ اور بیٹا جو بھائی جو تھا وہ حضرت علی نے ان جنگ میں خارجیوں میں وہ قتل کیا تھا۔ اس نے ابن ملجم کو وہ پسند آ گئی، اس نے کہا حق مہر کے طور پر مال دراہم بھی لوں گی اور حق مہر کے طور پر حضرت علی کا مجھے سر بھی چاہیے، معاذ اللہ۔ تو اسی شرط کے اوپر حق مہر میں خارجیہ عورت نے حق مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو رکھا، اور پھر اسی ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ شہید کرتے وقت بھی وہ قرآن پڑھ رہا تھا، جب وہ قصاص کے طور پر قتل ہوا اس وقت بھی قرآن پڑھ رہا تھا، لیکن نظریہ کیا تھا، اعمال کیا تھے؟ وہ بدترین تھے۔
ان خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے، جو بنیادی عقیدہ ہے، کہ تمام مسلمان کافر ہیں جب تک وہ ہمارے نظریات کو فالو نہیں کرتے. تمام مسلمان مشرک ہیں جب تک وہ ہمیں فالو نہیں کرتے. ان خارجیوں کے آگے 12 فرقے بنے. خارجی فرقہ بنا، خارجیوں کے آگے مزید 12 فرقے بنے. ان میں ایک فرقہ بڑا مشہور ہے، عباضیہ فرقہ بہت مشہور ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے قول کے مطابق ہو، ہمارے نظریات کے مطابق ہو، وہ مومن ہے، جو ہم سے پھرے وہ منافق ہے، وہ مشرک. اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث پاک ہے، کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 273. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو مشرک یا خدا کا دشمن کہے، جو کسی مسلمان کو مشرک یا خدا کا دشمن کہے، اگر وہ مسلمان ایسا نہ ہو تو جس نے یہ کہا ہوتا ہے وہ بات، وہ حکم اس کی طرف لوٹتا ہے. ہم بات پر مسلمان کو مشرک کافر کہہ دیتے ہیں. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر وہ مشرک نہ ہوا تو بندہ خود جو ہے اس کے اوپر وہ کفر کا حکم لوٹتا ہے. ہم جو گمراہ ہے اس کو گمراہ نہیں کہیں گے، اس کے ساتھ ہماری پیار محبت ہوگی. اپنے بھائی کو، اپنے ویسے ہی کسی دوست کو کسی لڑائی کے اوپر فوراً کافر کہہ دیں گے، یا جو ان کے پیر صاحب کو کچھ نہ کہے، مانے نہ، یا ان کی بیعت نہ کرے تو اس کو کافر کہہ دیں گے. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرعی احکام کیا ہے. الٹ ہوا ہے حال. کافر کو کافر نہیں کہیں گے، مسلمانوں کو کافر کہی جائیں گے. اسی خارجیہ فرقے میں سے ایک فرقہ تھا سالویہ. اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جاری نہیں کیا، کوئی تقدیر، کوئی مقدر، کچھ نہیں ہوتے. یعنی جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، تقدیر ایسا کچھ نہیں ہوتی. حالانکہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 2036. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تقریباً، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو 3 باتیں اس کی لکھ دیتا ہے. فرشتہ جب بچہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں، 3 باتیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں. اس کا رزق، اس کی موت. بندہ مرنے سے پہلے اپنا رزق لے کر آتا ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جتنا اس کا رزق لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے وہ مرتا نہیں ہے. اور جتنی موت، جتنی عمر اس کے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی گئی ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی. نمبر 3، نیک بخت یا بد بخت ہونا، یہ بھی اس کا لکھ دیا جاتا ہے. اس کی تقدیر میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کل کو کیا بنے گا. یہ انسان کی پیدائش سے پہلے 3 کام جو ہوتے ہیں وہ ہو چکے ہوتے ہیں. اسی فرقے میں سے، خارجیہ فرقے میں سے ایک فرقہ تھا خلفیہ. اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جو جہاد چھوڑ دے، یعنی یہ جہاد ہی کرتے تھے اور کرتے مسلمانوں کے خلاف ہی تھے. اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی مرد ہو یا عورت، وہ اگر ہمارے ساتھ جہاد نہیں کرتے تو وہ کافر ہیں. یعنی جو ان کے ساتھ نہیں مل کر مسلمانوں کو قتل کرتے،
وہ ان کو کیا کہتے تھے؟ یہ کافر ہے، ان کے خلاف ہی جہاد کر لو۔ تاریخ میں یہ حال ہی میں کئی ایسے مولوی آئے ہیں جو جہاد کے نام پر انہوں نے اپنے مسلمانوں کو قتل کیا، اور نظریہ یہی تھا کہ جو ہمارا نظریہ نہیں رکھتا، جو ہمارے ساتھ جہاد مل کر نہیں کرتا، ان کے خلاف جہاد کیا جائے، کافروں کے خلاف نہیں، مسلمانوں کے خلاف جہاد۔ ایک فرقہ تھا شمراخیہ، یہ بھی انہی خارجی فرقوں میں سے تھا۔ یہ کہتا تھا کہ اجنبی عورتوں کو چھونا اس میں کوئی حرج نہیں، کہ یہ عورت جو ہے یہ جنت کی خوشبوئیں ہیں، تو جنت کی جو خوشبو ہے اس کو سونگھنا، اس کو چھونا، اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی بالکل بدکاری والا جو تھا نظریہ تھا، جس میں ہمارے یہاں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جی خوبصورت عورت دیکھ کو سبحان اللہ کو کہ جی اللہ نے کتنی خوبصورت پیدا کی ہے، اس کی بہن کو دیکھ کر کوئی کہے ہاں سبحان اللہ، اس وقت کوئی نہیں برداشت کرے گا۔ یہ دلیلیں دیتے ہیں کئی بدکار قسم کے لوگ، اس طرح کی دلیلیں دیتے ہیں، دیکھنے میں کیا مسئلہ بھی؟ یہی فرقہ تھا شمراخیہ، وہ یہ کہتا تھا کہ چھونے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عورت کی ہتھیلی کو چھوئے گا، اجنبی عورت کی، قیامت والے دن ضرور اس کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھا جائے گا۔ جو کسی اجنبی عورت کو چھوئے گا، اس کی ہتھیلی کو چھوئے گا۔ خارجیہ فرقے میں سے ایک فرقہ بہت مشہور گزرا ہے، معتزلہ، اس کو حروریہ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ فرقہ کہتا تھا کہ ہم نہ حضرت علی کو صحیح کہتے ہیں، نہ حضرت امیر معاویہ کو ٹھیک کہتے ہیں، ہم دونوں کو غلط کہتے ہیں۔ یہ جو بندہ طریق کی 2-4 کتابیں پڑھ لے نا، ان کا بھی یہی ذہن مان جاتا ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ نے، حضرت علی نے، دونوں نے جنگ کی، اتنے مسلمان شہید ہو گئے، لہٰذا دونوں ہی غلط ہیں۔ دونوں کے اوپر وہ تبرہ کرتے تھے، تبرہ ہوتا ہے ان کو برا بھلا کہنا۔ یہ فرقے کا یہ نظریہ تھا کہ دونوں کو برا بھلا کہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم حدیث پاک ہے، ہر مسلمان کو یہ حدیث پاک معلوم ہونی چاہیے اور یہ ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے۔ کنز العمال کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 764، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کا تذکرہ اس انداز سے نہ کرو کہ لوگوں کے دل میرے صحابہ کے بارے میں متنفر ہو جائیں۔ میرے صحابہ کا تذکرہ اس انداز سے نہ کرو کہ لوگوں کے دل میرے صحابہ سے بدظن ہو جائیں، دور ہو جائیں، بلکہ اس انداز سے میرے صحابہ کا تذکرہ کرو کہ لوگوں کے دل ان کے لیے نرم ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی کیا ہو؟ محبت ہو۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ صحابہ اکرام کو اس طرح جج نہ بن جاؤ کہ کس صحابی کی غلطی تھی، کس کی نہیں تھی، کون نے کیا کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ جب آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جنتی کہہ دیا اور تمام صحابہ کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی بھی شانیں بیان کی، تو پھر ہمارے لیے جائز نہیں ہم کسی کی بھی شان میں گستاخی کریں۔ کنز العمال ہی کی ایک اور حدیث پاک ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 69، حدیث پاک سنیں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن شخص کی قیامت والے دن نجات ہے، ہر مومن کی قیامت والے دن نجات ہے سوائے اس شخص کے جس نے میرے صحابہ کو برا کہا، جس نے میرے صحابہ کو برا کرا۔ میرے صحابہ کو برا کہنے والے لوگ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، اہل جہنم بھی ان کے اوپر لعنت کریں گے، اہل جہنم بھی ان لوگوں کے اوپر لعنت کریں گے جو میرے صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہوگا، ان کو برا کہتا ہوگا۔
آج کئی یقین مانے میں ان کے نام لوں نا ان پیروں کے جو حضرت امیر معاویہ، حضرت سفیان، ابو سفیان اور دیگر صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں تو آپ میرے خلاف ہو جائے ہوئے ساڑھے پیر کے بارے کہتا جائے. اتنے بڑی بڑی گدیوں والے بغض رکھے بیٹھے ہیں، چندے کھا کھا کر، اپنی جائیدادیں بنا کر، نہ کوئی سکول، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی دین کا کام کیا، اپنی جائیدادیں بنا لی، پیری فقیری کو بدنام کیا، اہل سنت کو بدنام کیا، اور آخر میں عقیدہ بچا تھا اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. تاریخ جب لکھی جائے گی آج سے 100 سال بعد، 50 سال بعد، تو تاریخ لکھنے والا لکھے گا کہ جس وقت صحابہ کرام کی شان میں بڑے بڑے پیر زبان درازی کر رہے تھے، اس وقت ایک مرد کلندر نے ایک نعرہ دیا تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 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 عثمان اور علی جنتی جنتی، معاویہ اور سفیان بھی جنتی جنتی. اچھا، فرقہ خارجیہ کے برعکس اس کے مخالف ایک اور فرقہ نکلا، اس کا نام تھا فرقہ جہیمیہ، فرقہ مرجیہ، فرقہ مرجیہ. یہ اس کی اگینسٹ نکلا تھا. خارجیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی جو ہے وہ جہاد نہیں کرتا وہ کافر ہو گیا. فرقہ جو مرجیہ تھا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جب بندے نے کلمہ پڑھ لیا نا پھر جو مرضی کرے، پھر جو مرضی کرے، بندہ جو ہے وہ کبھی بھی گرفت میں نہیں آ سکتا. اور کہتا تھا یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ عذاب دوں گا، حدیثوں میں جو عذاب ہے یہ تو ویسے ڈرانے دھمکانے کے لیے ہے، مسلمان نہیں جہنم میں جائے گا. یہ اس کے اگینسٹ آ گیا. پہلا کہتا تھا گناہ بھی کیا تو بندہ کافر ہو گیا، اور جو ہمارے ساتھ مل کر ہمارے عقیدے کے مطابق جہاد نہ کرے وہ بھی مشرک ہے. دوسرا اس کے اگینسٹ جو آیا وہ کیا کہتا تھا کہ جو مرضی کرتے جو، بس کلمہ پڑھ لیا تو بس چٹھی مل گئی جنت کی. جس طرح ہمارے نعت خواں کہتے ہیں نا، بس سرکار کی امتی ہوگا تو جو مرضی کرو، بس بخشش ہو گئی. ٹھیک ہے، باہر بیٹھنے تھرے پہ بیٹھنے والا جو بابا ہوتا ہے وہ لوگوں کہتے ہیں مولویوں نے چھاڑ ہے، سارے نے جنتی چلے جانا. وہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں بات ہی کوئی نہیں جانے کی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی حدیثیں، اتنی قرآن کی آیتیں جنت کی طلب کے بارے میں آئیں، اس کے متعلق نیک کام کرنے کی آئیں، حدیثوں میں وعیدیں آئیں، نماز چھوڑنے کی وعیدیں آئیں، عذابات بیان کیے گئے، اور ہم سمجھتے ہیں گالی کوئی نہیں. ہم سارے اپنے آپ کو جو ہے وہ جنتی سمجھ لیتے ہیں. تو یہی عقیدہ تھا ان کا مرجیہ کا. یہ کہتے تھے کہ بس سارے جنتی ہیں. اور پھر ان کا ایک فرقہ تھا فرقہ راجیہ. وہ کہتا تھا کہ ہم کسی کو جو ہے وہ نافرمان نہیں کہہ سکتے، کسی کو گناہ گار نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں کتنا نیک ہو. کہتے ہیں کسی کو برا بھی نہیں کہہ سکتے، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کسی کو کیوں برا کہیں. بھائی برے کو برا ہی کہیں گے، جو غیر شرعی کام کر رہا ہے اس کو برا کہیں گے. ہاں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنت میں مسلمان جائے گا یا پہلے دوزخ میں جائے گا، یہ ہمیں نہیں پتہ. نہ ہم اس کی گارنٹی دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کا لائسنس جاری کر سکتے ہیں کہ یہ جہنمی ہے، نہیں. لیکن جو غیر شرعی کام کرے گا ہم اس کو گناہ گار تو کہیں گے نا کہ یہ گناہ کر رہا ہے. دل سے ہو سکتا ہے ہمارے سے بھی نیک ہو، پتہ نہیں کتنا پہنچا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ اپنے نیک اعمال ہمارے اوپر ظاہر کرو، ہم تمہیں نیک جانیں گے. ایک بندہ چوری کر لے، ہم اس کہ نہ یار کچھ نہ ہو سکتا ہے بڑا نیک ہو. پینٹی لگاتے ہیں نا، اپنا مال جا رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اسی طرح دنیا میں جو بھی گناہ کرے گا ہم اس کو گناہ گار کہیں گے. ہاں، یہ حسن ظن رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو برا ہی نہ کہو. ہمارے یہاں تو کافر کو کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو. کیوں؟ ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے. یہ کوئی دلیل ہے؟ جب ہوگا مسلمان تب دیکھی جائے گی.
اللہ نے قرآن میں کئی آیتوں میں کافروں کو کافر کہہ کر بلایا، قل یا ایھا الکافرون، پوری آیت کا شروع اسی سے ہوا۔ اسی میں ایک فرقہ تھا مشبہ، اس فرقے کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صورت ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی جسم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہماری جیسی صورت سے، ہمارے جیسے جسم سے پاک ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات، اللہ کی مثل ہی کوئی شے نہیں دنیا میں۔ یعنی جس طرح ہوتا ہے نا، ہم کسی کی مثال دے کہتے ہیں یار یہ اس جیسا تھا، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کے کان ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے اعضاء سے پاک ہے۔ وہ کیسا ہے، وہ کس طرح کا ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل جب جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث پاک میں آیا کہ جب بندہ جنت میں چلا جائے گا، مسلمان جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں جس کو بندہ دیکھے گا حیران ہوگا، خالی جنت کا دروازہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، اتنا خوبصورت ہوگا۔ لیکن جب رب تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا تو تمام جنتی جنت کی نعمتیں بھول کر اپنے رب کے دیدار میں کھو جائیں گے۔ اللہ اچھا، اسی میں ایک بڑا مشہور فرقہ گزرا ہے مرجیہ میں سے ہی، اس کا نام تھا فرقہ ظاہریہ۔ فرقہ ظاہریہ، وہ کہتے تھے بس قرآن حدیث ہمیں کافی ہے، اس کے علاوہ جو مسئلہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ یہ موجودہ دور میں بھی کئی فرقے ایسے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنا قرآن و حدیث میں آ گیا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم اپنے طور پر اجتہاد کر کر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اس سے ملتا جلتا مسئلہ نکال لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ باقاعدہ اپنے آپ کو اہل قرآن کوئی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے، حالانکہ جب ان کو بھی مسئلہ پیش ہے تو مارتے وہ بھی تکا ہی ہیں۔ لیکن بہانہ کیا بنایا ہوا ہے کہ یہ فقہ کو چھوڑیں، یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان کو چھوڑیں، انہوں نے ایسے ہی اپنی عقلوں کے ذریعے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن حدیث کے علاوہ بھی دلائل ہیں۔ صحابہ کرام کا قول، کسی صحابی کا قول بھی حجت ہوتی ہے۔ کسی مسئلے میں کوئی صحابی کہہ دینا کہ یہ مسئلہ یوں ہے، یہ بھی دلیل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر جو اماموں نے، امام ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے ہمارے کئی مسائل نکالے قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ بالکل درست ہے۔ کہ اگر اس کو چھوڑ دیں تو کئی جدید مسائل آتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن ان ائمہ کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دلیلوں کے ساتھ ہمارے لیے کتابیں کتب فقہ میں لکھا ہوتا ہے یہ مسئلے کا یوں جواب ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کے حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو پوچھا کہ فیصلے کس طرح کرو گے؟ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے اگر قرآن میں نہ ملا تو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا ہوگا، آپ کا جو فرمان ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بھی نہ ملا تو صحابی نے فرمایا اگر قرآن سے بھی نہ ملا نہ آپ کے فرمان سے ملا تو میں پھر اپنے طور پر اجتہاد کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کروں گا، میں اس مسئلے کا حل نکالوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر ان کو رخصت کر دیا۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا نہیں قرآن اور حدیث میں جو چیز نہ ملے اس کو چھوڑ دو، ارے کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرنا ہی ہوگا نا۔ ہمارے پاس ہزاروں مسائل اس دور میں ہیں، جیسے ایک بندہ کہے کہ مولوی صاحب میں ہیروئن تب چھوڑوں گا، میں چرس تب چھوڑوں گا، مجھے قرآن میں لکھا ہوا دکھائیں کہ یہ چرس پینا حرام ہے، یہ ہیروئن پینا حدیث سے ثابت کر دے۔ تو قرآن اور حدیث میں تو چرس و ہیروئن کا کوئی ذکر نہیں۔
تو کیا یہ ہوگا چل پیندا رہا کیونکہ قرآن میں حرام نہیں آیا؟ کیا کہیں گے؟ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں گے۔ اصول بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث سے پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے۔ اس سے قیامت تک جتنی بھی نشے والی چیزیں آئیں گی اس حدیث پاک کے تحت وہ کیا ہوں گی؟ حرام ہوتی جائیں۔ سیدھا سا اصول ہے۔ اسی طرح اور کئی اصول ہیں، اسی کو سامنے رکھ کر فقہاء کرام جو ہوتے ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ قرآن حدیث کا یہ مسئلہ ہے، اس کے مطابق یہ حکم آ رہا ہے، لہٰذا یہ فتویٰ ہے۔ تو کئی لوگ جو ہوں گے نا آپ کو ملے گا بس قرآن حدیث سے ثابت کرے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آکسیجن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو کہے نا بس قرآن حدیث، میں اس کو 10 سوال دیتا ہوں، ایک بھی سوال کا جواب وہ قرآن و حدیث سے بتا دے تو میں مان جاؤں۔ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ ہزاروں مسائل ایسے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالے گئے ہیں، بیس ان کے پیچھے قرآن و حدیث ہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ نکالنے والے صحابہ کرام کے اقوال یاد رکھنے والے وہ بڑے بڑے جو امام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہوا تھا، انہوں نے ہماری رہنمائی کی کہ اس کا یہ حکم ہے، ورنہ تو ہم آپس میں لڑتے رہتے، فیصلے ہی نہ ہوتے، ہر بندہ اپنے اپنے طور پر فیصلہ کرتا۔ تو یہ جو فقہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں شرعی احکام بیان کیے جائیں۔ اسی طرح ایک فرقہ جہیمیہ بھی نکلا، جہیمہ، اس کے بھی آگے سے 12 فرقے نکلے، یوں کرتے کرتے 73 فرقے بنے، جن میں کئی فرقے جو تھے وہ رافضیوں کے تھے، تقریباً 33 فرقے صرف انہی کے تھے جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ کوئی حضرت علی کو خدا کہتا تھا، کوئی حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل مانتا تھا۔ یہ آپ کو بھی پتہ ہے آج کل کے دور میں بھی ایسے کئی عقیدے ہیں۔ یوں کرتے کرتے 73 فرقے جو ہیں وہ دنیا میں آئے، اور انہی 73 فرقوں میں سے اس دور میں جتنے بھی فرقے ہیں وہی عقیدے رکھتے ہیں، انہی سے ہٹ کر کوئی نیا عقیدہ نہیں بن سکتا، وہ سارے گزر چکے ہوئے ہیں، اور انہی کی کتابیں پڑھ کر انہی سے وہ چیزیں دلیلیں لیتے ہیں، دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور کوئی نیا فرقہ، نیا نظریہ نہیں آ سکتا کہ وہ آ چکے ہیں۔ لیکن اس دور میں بھی اگر بندہ حق چاہتا ہے اور وہ یہ کہے کہ سارے ٹھیک ہیں تو وہ گمراہ ہے، خود بھی گمراہ ہے، اور اگر یہ کہے کہ سارے ہی غلط ہیں تب بھی گمراہ ہے۔ کیوں؟ کہ ایک گروہ جنتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہیے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، صحابہ سے لے کر تمام ائمہ کرام، بڑے بڑے فقہاء، صوفیاء، ان سب نے اہل سنت کو جنتی گروہ قرار دیا ہے۔ اور جتنے بھی دنیا میں فرقے آئے ہیں ان کی پہچان، ان کے باطل ہونے کی کئی پہچانیں ہیں، جن میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنا بھی گمراہ فرقے آئیں گے ان کی جو نسبت ہوگی وہ نسبت اپنے اس مولوی کی طرف ہوگی جس نے اس کو ایجاد کیا ہوگا۔ اہل سنت کی نسبت کسی بھی مولوی کی طرف نہیں ہے، اہل سنت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ سرکار کی سنتوں کی طرف ہے۔ یہ ایک بڑی پہچان ہے۔ یہ جتنے بھی میں نے آپ کو فرقوں کے نام لیے یہ کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی قوم کی طرف ہوئے۔ اہل سنت جو ہے وہ کسی قوم کی طرف نہیں ہے، کسی مولوی کی طرف نہیں ہے، اہل سنت کس کی طرف ہے؟ سرکار کی سنتوں کی طرف ہے۔ ہمیں بریلوی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ بریلوی کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی، آقا علیہ السلام کے محبت کا پرچار کیا، دفاع کیا، گستاخوں کو جواب دیا، اس کے طور پر ہمیں بریلوی کہنا شروع ہوا، ورنہ اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کبھی نہیں بریلوی کہا۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اہل سنت ہی کہتے تھے، اہل سنت حنفی کہتے تھے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اہل سنت ہی وہ گروہ ہوگا جو جنتی گروہ میں سے دوسری نشانی ہے کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اختلاف دیکھو تو بڑے گروہ کی پیروی کرو۔ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بڑے گروہ کی پیروی کرو۔ پھر فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بھیڑیا ہے۔ شیطان کیا ہے؟ بھیڑیے کی مانند ہے۔ جس طرح بھیڑیا جو بکری کنارے کے اوپر ہوتی ہے نا اس کو پکڑ لیتا ہے،
اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جماعت سے ہٹ جاتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40، کہ جو شخص جماعت سے مسلمانوں کے عقائد و نظریات سے ہٹتا ہے وہ کنارے پہ آتا ہے تو فوراً شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کو گمراہ کر دیتا ہے، وہ نیا فرقہ بنا لیتا ہے اور اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ میں تو بس مسلمان ہوں، میں تو بس علمی کتابی ہوں، میں تو بس مسلمان ہوں. وہ اپنے آپ کو یہی سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن شیطان اس کو گمراہی میں لے جاتا ہے. اس لیے آقا نے فرمایا جماعت کے ساتھ قائم رہو. اور ایک حدیث پاک ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 655 آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جماعت سے ایک بالشت یعنی ایک گٹھ جدا ہوا اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو اتار دیا. یعنی جماعت کے اندر رہو. اپنے آباء و اجداد جو اہل سنت تھے، اپنے جو مسلمان جو شروع سے ہم نے قرآن و حدیث کو پڑھا، صحابہ کے دامن کو پکڑا، اہل بیت کے دامن کو پکڑا، اس کو تھامی رکھو، ان کے ساتھ رہو کہ جہاں داتا سرکار جائیں گے، جہاں غوث پاک جائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ ہی چلے جائیں نا. کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ اہل سنت جماعت جو ہے وہ جنتی گروہ ہے، حضور غوث پاک نے کہا، حضور داتا گنج بخش نے کہا، حنفی ہونے کا اقرار کیا اپنی کشف المحجوب میں. آج میں کہتا ہوں میں حنفی کوئی نہیں، میں بس مسلمان ہوں. کیوں ہم حنفی نہیں ہیں؟ ہم الحمدللہ اہل سنت اور حنفی ہیں. اور بڑے صغیر کے تمام صوفیاء کرام، حضرت معین الدین چشتی ہوں، حضرت داتا گنج بخش ہوں، حضرت بہاؤ الدین ذکریہ ملتانی ہوں، تمام کے تمام اہل سنت کے ساتھ ساتھ حنفی بھی تھے. ان کے ساتھ رہے. ہم کیوں جماعت کو چھوڑے؟ ہم کیوں ان اولیاء کرام کو چھوڑے اور خود فیصلے کریں میں جو ہے وہ بس مسلمان ہوں؟ کیا سنی ہونا غیر مسلمان ہونے کی دلیل ہے؟ تیسری دلیل ہمیشہ حق فرقے کی یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی فرقے آئیں گے دنیا میں وہ چند مسئلوں کے اندر اپنا اختلاف کر لیں گے. جن اونچی آواز میں آمین کہنا ہے، رفع یدین کرنا یا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، 3-4 مسئلے انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں مسائل اور ہیں، ہزاروں ہمیں کاروبار میں مسائل پیش آتے ہیں، نکاح میں آتے ہیں، طلاق میں آتے ہیں، جنازوں میں آتے ہیں، زندگی کے ہزاروں مسائل ہیں. ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا، انہوں نے کوئی فقہ نہیں بنائی ہوگی. آج تک کتنے فرقے دنیا میں آئے ہیں، 4 فقہ کے علاوہ کسی کی 5ویں فقہ کی نہیں بن سکی. یہ یاد رکھیں. کیوں؟ وہ چند مسئلوں میں لوگوں کو گمراہ کر دیہڑی لگا کر نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا پورا مذہب لانچ نہیں کر سکتا کوئی بندہ، جتنا مرضی گمراہ. کئیوں نے نبوت کے دعوے کیے، قادیانیوں نے کیے. آج تک قادیانی اپنی کوئی شریعت لا سکے ہیں؟ نہیں لا سکے. اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے. ایک مسئلوں کے اوپر ہزاروں کتابوں میں مسائل لکھے ہوتے ہیں. ایک فقہ کی کتاب کئی جلدوں کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، پوری اس کے اوپر جو ہے زندگی کے احکام ہوتے ہیں، تب جا کر ایک فقہ بنتی ہے. امام ابو حنیفہ کی فقہ کو 1400 سال ہو گئے. ہزاروں مسائل جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہوئے، اسی فقہ سے مزید احکام نکالے. اور بڑے ائمہ کرام، محدثین، صوفیاء، وہ سارے پھر اس کو آگے فالو کرتے رہے. اسی طرح اہل سنت جو ہے اس کے اندر آپ کو حدیثیں بھی ملیں گی، اس کے اندر آپ کو صوفیاء بھی ملیں گے، اس کے اندر آپ کو فقیہ بھی ملیں گے، اس کے اندر آپ کو قاری بھی ملیں گے. بقیہ جو گمراہ فرقے ہوں گے ان میں کوئی محدث ہی نہیں ہوگا، کوئی فقیہ نہیں ہوگا، ان میں بس 2-4 جماعتیں دنیاوی پڑے ہوئے بیٹھے ہوں گے. باجی ایسا نہیں ہوتا. آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ایک جماعت جنت میں جائے گا، گروہ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، صرف اتنا نہیں فرمایا، پھر نشاندہی کی کہ وہ گروہ ہوگا جو بڑا گروہ ہوگا جس میں میں اور میرے صحابہ اکرام ہیں. اللہ تعالی ہمیں اہل سنت کے اوپر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے پڑھ لیں.